اپنی بیٹی کو سردی سے بچانے کے لیے اس نے $20 لاکھ اپنے بیگ سے نکالے اور ان کو آگ لگا دی۔ یہ حرکت جس شخص نے کی تھی اس شخص کی 1 سال کی کمائی میک ڈونلڈ کے پورے سال کی سیل سے بھی زیادہ تھی۔ ناظرین، میں ہوں شبان بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دنیا کے امیر ترین شخصیات کی فہرست میں ایک نام شامل ہی نہیں ہو سکا اور وہ نام ہے پیبلو ایسکوبار۔ پیبلو ایسکوبار لیٹ 19 کے دور میں کوکین، ڈرگز اور دنیا میں کئی مختلف جرائم کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ پیبلو ایسکوبار کے ڈرگ سمگلنگ نیٹ ورک نے اس کو حد سے زیادہ امیر بنا دیا تھا۔ بے شک اس کی وجہ سے ان گنت زندگیاں تباہ ہوئیں اور اس کا کمایا ہوا پیسہ غیر قانونی طریقوں پر مبنی تھا۔ لیکن 1992 میں پیبلو ایسکوبار $30 بلین کا مالک تھا۔ برونائی کے بادشاہ کے بعد پیبلو دنیا کا دوسرا امیر ترین شخص تھا۔ لیکن پیبلو ایسکوبار آج زندہ ہوتا تو اس کے آج $30 بلین $70 بلین کے برابر ہوتے اور پیبلو دنیا کا 8واں امیر ترین انسان ہوتا۔ پیبلو ایسکوبار کی ڈرگ سمگلنگ کا نیٹ ورک اتنا پاورفل تھا کہ 90% امریکہ کو کوکین صرف پیبلو ایسکوبار کا نیٹ ورک ہی سپلائی کرتا تھا اور پوری دنیا کا 80% حصہ پیبلو کی ڈرگز پر انحصار کرتا تھا۔ اس خطرناک سپلائر نیٹ ورک کو بہامس کے ایک آئس لینڈ سے چلایا جاتا تھا اور وہ آئس لینڈ پیبلو ایسکوبار کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس آئس لینڈ پر ایک پورا ایئرپورٹ بنا ہوا تھا جہاں کوکین سے بھرے ہوئے ہوائی جہاز ری فیولنگ کے بہانے سے لینڈ کرتے اور اسی دوران ان میں سے کوکین نکال کر چھوٹے جہازوں میں ڈال کر امریکہ روانہ کر دیے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ مہینے یا ہفتے میں ایک بار نہیں ہوتا تھا بلکہ دن میں 5 سے 6 مرتبہ ہوتا تھا۔ روزانہ امریکہ میں 15,000 kg کوکین بھیجا جاتا تھا جو پورے سال کا 5,40,000 kg کوکین بنتا ہے۔ جی ہاں، پورے سال میں پیبلو 5,40,000 kg کوکین صرف امریکہ میں بھیجتا تھا۔ اس وقت امریکہ میں صرف 1 kg کوکین کی قیمت $70,000 ہوتی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال میں ایسکوبار 378 بلین کی کوکین صرف امریکہ کو سیل کرتا تھا اور یہ سلسلہ پورے 16 سال تک چلتا رہا۔ تحقیقاتی اداروں کا کہنا تھا کہ وہ کوکین جو $70,000 فی kg کی فروخت کرتا تھا وہ ایسکوبار کو صرف $5,000 کی پڑتی تھی۔ پیبلو ایسکوبار پائلٹ کو ایک فلائٹ کا $5 لاکھ دیتا تھا۔ اس کے علاوہ رشوتیں دینے کے بعد بھی پیبلو ایسکوبار کو $60 ملین صرف ایک ہی دن میں بچتے تھے، جو کہ سال کے $22 بلین بنتے ہیں۔ ان پیسوں کے زیادہ ہونے کا اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ میک ڈونلڈز نے سال 2021 میں $21 بلین کی سیل کی اور پیبلو ایسکوبار کا 1980 میں ایک سال کا پروفٹ $22 بلین بنتا تھا، یعنی کہ میک ڈونلڈ کی دنیا بھر کی سیل سے بھی زیادہ۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سارا پیسہ پیبلو ایسکوبار ہارڈ کیش کی صورت میں رکھتا تھا۔ ان پیسوں کی گڈیاں بنانے کے لیے روزانہ $1,000 کے ربڑ بینڈ آتے تھے۔ جی ہاں، $1,000 کے صرف ربڑ بینڈ، یعنی مہینے کے $30,000 اور سال کے $3,65,000 کے صرف ربڑ بینڈ آتے تھے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پورے سال کی سیلری پیبلو ایسکوبار کے پیسوں پر لگے ہوئے ربڑ بینڈ کی قیمت جتنی ہے۔ ظاہر ہے اتنا زیادہ پیسہ پیبلو بینک میں تو رکھنے سے رہا تو ان پیسوں کی سٹوریج کے لیے اس آئس لینڈ پر بہت بڑے بڑے گوڈاؤنز ہوتے تھے جن میں ڈرمز کے اندر یہ کیش سٹور کیا جاتا تھا۔ سٹور کیے گئے ان پیسوں کا 10% سالانہ یا تو چوہے کھا جاتے تھے یا پھر پانی کی وجہ سے گل سڑ جاتے تھے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ پیبلو ایسکوبار روزانہ اتنا کیش گن نہیں سکتے تھے تو پیسوں کا وزن کر کے پیسے گنے جاتے تھے اور وزن کر کے ہی اس کی گٹھیاں بنائی جاتی تھیں۔ ایک مرتبہ پیبلو ایسکوبار نے پولیس سے بچنے کے لیے میٹینٹ کے پہاڑوں پر اپنے بچوں سمیت پناہ لے رکھی تھی۔ اس وقت اس کی بیٹی کو سردی لگ گئی۔ پیبلو کے پاس اس وقت گرمی پیدا کرنے کا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے بیگ سے $2 ملین کیش نکال کر ان کو آگ لگا دی۔ جی ہاں، پورے $20 لاکھ۔ یہ بات پیبلو کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے ایک میڈیا انٹرویو میں بیان کی تھی۔ اور جیسا کہ اس طرح کی زندگی کا اختتام بھی خوفناک ہوتا ہے، سال 1993 میں پیبلو ایسکوبار ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پیبلو کے قصے آج تک پوری دنیا میں ایک مثال بن کے رہ گئے ہیں کہ انسان جتنا بھی امیر ہو جائے اس کو ساری دولت اس دنیا میں چھوڑ کر جانی ہے۔